معزز سامعین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایشیا کی ساخت بہت پیچیدہ تھی۔ عظیم ترک خاندان جنہوں نے پوری تاریخ میں چین کے شمال اور ترکستان کا انتظام کیا تھا ختم ہو چکا تھا۔ مشرق میں منگولوں کو تقسیم کے مسائل درپیش تھے۔ چھوٹے خانوں یا علاقائی حکام نے اختیاری تنازعات کی وجہ سے اپنے انجام کو تقریباً تیار کر لیا تھا۔ نہ تو مشرقی وسطی میں ترک خاندانوں کے طرفان اوغوز اور نہ ہی کاراہان خوارزم شاہ ریاست تمام ترکوں کی نمائندگی کے اہل تھے۔ اوغوز اور کرغیز نے ہن اور گوک ترک کی میراث ضائع کر دی اور ترکوں کی قدیم زمینیں منگولوں کے لیے چھوڑ دی۔ منگولوں کی اصلیت کے بارے میں ترکوں کے مشہور افسانہ اوغوز خان دی لیجنڈ میں یہ بیانات ہیں: اوغوز نے ان سے حقیقی مذہب کا انتخاب کرنے کی التجا کی۔ اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں تو اس نے اعلان کیا کہ وہ ترکستان انہیں دے گا، اور اس کے ساتھ ہی کراہان کے آدمی ہر جگہ لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ پھر بھی آخر کار اوغوز خان نے اپنے حریفوں کو شکست دی۔ اس نے تالاس اور سیرام سے لے کر بخارا تک زمینوں پر قبضہ کیا۔ اس نے ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو مشرق اور قراقرم کے علاقے میں جلا وطن کیا۔ چنانچہ وہ دریائے تولگا کے قریب آباد ہوئے۔ انہوں نے اس جگہ کو اپنی گرمیوں کی چراگاہیں اور سردیوں کا ٹھکانہ بنایا۔ ان خوفناک حالات میں ان لوگوں کو بھوک، افلاس اور غم کے ساتھ رہنا پڑا۔ اسی وجہ سے اوغوز انہیں منگول کہتے ہیں۔ اوغوز نے منگولوں سے کہا، کتے کی بنی کھال سے کپڑے پہنو، شکار کے گوشت کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، ترکستان واپس نہ آنا، اور ان پر لعنت بھیجی۔ مشرقی وسطی میں اوغوز اور کرغیز کا غلبہ ختم ہونے کے بعد منگول حکمرانوں نے خالی اسامیوں کو پر کیا تاکہ انہیں خان کے نام سے پکارا جائے۔ منگول جو سینکڑوں سال تک ترکوں کے ساتھ رہے، تعداد اور ثقافت کے لحاظ سے ترکوں سے کم تھے اور ترکوں سے ناگزیر طور پر متاثر ہوئے۔ 10ویں صدی کے بعد سماجی ڈھانچے اور حکومتی تنظیم دونوں کے لحاظ سے ترکوں کی تقلید کی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کے سامنے کامل مثال اور حکومتی تنظیم کے لحاظ سے ان میں سے ایک چین تھا اور دوسرا ترک۔ چنانچہ چین کے انتظام کو اپنانا ان کی فطرت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ اپنے جغرافیہ، اسباب و اعانت اور جن لوگوں پر حکمرانی کرتے تھے ان کو سمجھتے تھے۔ اس لیے چینی طرز کے ساتھ تنظیم سازی کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس صورت میں ترکوں سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں منگول معاشرے میں ڈھال لی گئیں۔ 1160 میں شمالی چین کے جن خاندان کے حکمران نے تاتاریوں کے ساتھ اتحاد کیا اور منگولوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ منگول شہنشاہ خوشحال خان مارا گیا۔ منگول تھوڑی دیر کے لیے افراتفری میں الگ ہو گئے۔ منگول جو پیچیدہ طور پر غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کا ایک غیر اہم رہنما تھا خوش خان کا پوتا یسوگی بغاتور، جس نے اتحاد کے ذریعے منگولوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ افواہ یہ ہے، ایک دن جب یسوگی دریائے اون کے قریب شکار کر رہا تھا، اس کا سامنا دریا کے قریب مرکٹس کی ایک نئی نویلی دلہن سے ہوا۔ اسے پہلی نظر میں ہیلون نامی عورت سے محبت ہو گئی۔ یسوگی اور اس کے 2 بھائیوں نے دلہن کو اغوا کر لیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ کیونکہ ہیلون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اس نے یسوگی کو اپنا لیا اور اپنا شوہر قبول کر لیا۔ ترک ثقافت اور روایات کے مطابق شادی مقدس اور عورت کی عزت تھی، لیکن منگول روایات اور ثقافت میں اس طرح کی کوئی عزت کی اصطلاحات نہیں تھی، اس لیے عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے اغوا کیا جا سکتا تھا۔ یسوگی بغاتور کا اس عورت سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تموجن تھا۔ یہ بچہ، جسے بعد میں چنگیز خان کے نام سے جانا گیا، اپنی مٹھی میں خون کا لوتھڑا پکڑے پیدا ہوا۔ شمس نے فرض کیا کہ مستقبل میں بہت زیادہ خون بہے گا۔ جب تموجن 9 سال کا تھا تو اس کے والد یسوگی بغاتور نے کیرائٹس کے وانگ خان سے مستقبل میں اپنی بیٹی بورٹے اور تموجن سے شادی کرنے پر اتفاق کیا، لیکن اسی سال یسوگی بغاتور کو تاتاریوں نے قتل کر دیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد تموجن 16 سال کی عمر تک تاتاریوں سے چھپ گیا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو وہ کیرائٹس کے خان وانگ خان کے پاس گیا اور اس نے اسے یاد دلایا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا وعدہ مجھ سے کیا تھا۔ وانگ خان نے تموجن کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی، لیکن جب تموجن اور بورٹے نے شادی کی
تو مرکٹ قبیلے نے منگولوں پر زبردست حملہ کیا۔ اس حملے میں اگرچہ تموجن نے اپنی جان اور ہیڈ کوارٹر کو بچایا، مگر اس نئی نویلی دلہن بورٹے کو مرکٹس نے اغوا کر لیا۔ تموجن کی پیدائش سے پہلے اس کے والد یسوگی بگاتور نے کیرائٹس کے رہنما وانگ خان کے ساتھ بھائی چارے کی قسم کھائی تھی۔ تموجن اپنے سسر وانگ خان کے پاس اپنے لیے اتحادیوں کو جمع کرنے گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ کیا ہوا۔ اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے بیٹا کہہ کر پکارا اور اس سے کہا کہ وہ تمام منگولوں کو دوبارہ جمع کرے گا۔ وانگ خان نے تموجن سے کہا کہ اسے زنگر قبیلے کے سربراہ جموکھا کا دورہ کرنا چاہیے، جموکھا کے پاس جانا چاہیے اور اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ تموجن اور اس کے بھائی جموکھا سے ملنے گئے اور اسے صورتحال بتائی۔ جموکھا نے تموجن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر غصہ کیا اور اس نے تصدیق کی کہ وہ وانگ خان کی عہد کی تعمیل کرے گا، اور کہا جب آپ کا بستر خالی رہ گیا تو میرا دل آپ کے لیے خون بہا رہا ہے۔ جب تیرے دل کا آدھا حصہ ٹوٹ گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور ہم مل کر آپ کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح تموجن کا جموکھا سے اتحاد ہو گیا، لہٰذا تموجن نے کیرائٹس اور زنگر کے ساتھ اتحاد کیا۔ مرگیٹ خاندار پر تیزی سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جموکھا اپنی فوج کے ساتھ 3 دن پہلے اجتماعی مقام پر پہنچا۔ جب وانگ خان کی کمان میں کیرائی فوجیں آئیں تو یہ تینوں فوجیں بھی مرگیٹ خاندان پر حملہ کرنے کے لیے متحرک ہوئیں۔ انہوں نے مرگیٹ کے خیموں پر رات کو اچانک حملہ کیا۔ انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور زیادہ تر مرکٹس کا قتل عام کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں مرکٹ کے قبائل الگ ہو گئے، وہ دریائے سلنگا کے کنارے بھاگ گئے۔ اس حملے سے تموجن نے اپنی بیوی بورٹے کو بچا لیا۔ مرگیٹ کے لوگوں نے بورٹے کو اغوا کرنے کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی۔ 300 سے زیادہ مرکٹس مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس فتح نے تموجن کو بہت شہرت اور عزت دی۔ اگلے سالوں میں تموجن نے تمام منگول قبائل کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کیا اور ایک جرگے میں خان کا لقب اختیار کیا۔ اس دور میں تاتاری چین کے سرحد پر حملہ کر کے لوٹ مار کر رہے تھے اور علاقے کو دہشت زدہ کر رہے تھے۔ 1198 میں شمالی چین پر جن خاندان نے تاتاریوں کے خلاف تموجن سے مدد طلب کی۔ تموجن اپنے آباء و اجداد سے دشمنی کی وجہ سے تاتاریوں سے نفرت کرتا تھا اور انہوں نے اس کے والد یسوگی بغاتور کو قتل بھی کیا تھا۔ اس نے اسے ایک موقع کے طور پر لیا اور وانگ خان کے ساتھ مل کر تاتاریوں کے خلاف متحرک ہو گیا۔ تاتاریوں کے رہنما مارے گئے، ان کے ملک اور خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت تموجن جموکھا کے ساتھ گر پڑا۔ معزز سامعین، اس فتح کے بعد تموجن اور جموکھا میں آپسی دشمنی چھڑ گئی اور وجہ یہ بنی جموکھا کے چند اہم کمانڈر تموجن کے صف میں شامل ہو گئے اور جموکھا سے تموجن کی بڑھتی ہوئی طاقت برداشت نہ ہوئی۔ جموکھا نے تاتار، مرکٹس اور نائمان کے قبائل سے اتحادیوں کو جمع کیا اور تموجن پر حملہ کر دیا۔ جموکھا کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے تموجن ایک گھیرے میں پھنس گیا۔ تیر لگنے سے اس کا گھوڑا مر گیا اور پھر ایک تیر اس کی گردن میں لگا۔ تموجن کے بھائی ہاچیون کو اس کی فوج سے پیچھے ہٹنا پڑا اور 70 سپاہیوں کو جموکھا نے پکڑ لیا۔ جموکھا نے تموجن کے بھائی سمیت 70 غلام فوجیوں کو دیگچی میں ابال کر ہلاک کر دیا۔ جب تموجن صحت یاب ہوا اور اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی تو وہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی فوج کو واپس جمع کیا اور 1 سال میں مضبوط ہو گیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمنوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے جموکھا کے سب سے بڑے حامی اور اپنے والد کے قاتل تاتاریوں کے خلاف 1202 میں ایک عظیم مہم شروع کی۔ اس مہم کے نتیجے میں تموجن نے تاتاریوں کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ تاتاری قبائل کے ارکان کو دوسرے قبائل میں تقسیم کیا گیا۔ اسی سال جب تموجن نے دیکھا کہ نائمان طاقت جمع کر رہے ہیں تو اس نے وانگ خان سے مدد طلب کی۔ کیرائٹس کے ساتھ اتحاد کر کے اس نے نائمان پر ایک مہم شروع کی جسے ایک اور ترک قبیلہ سمجھا گیا۔ اس مہم میں نائمان کا حکمران بیروک خان مارا گیا۔ جموکھا تموجن کے تیزی سے بڑھنے سے بے چین تھا، لیکن کیرائٹس کے خان وانگ خان کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے اس کی حمایت کی، کیونکہ وانگ خان ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس دور میں ترک قبیلے کے ساتھ اتحاد قائم کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جموکھا وانگ خان سے ملنے گیا اور اسے اور اس کے بیٹے کو تموجن کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب تموجن کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کیرائٹس کی سرزمین سے آنے والے حملوں کے خلاف تیار کیا۔ جیسا کہ تموجن نے اندازہ لگایا کیرائٹس ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، جاسوسوں کے ذریعے اس کے پاس یہ خبر پہنچی۔ وانگ خان نے جموکھا کی کمان میں فوج دی،
جموکھا کی فوج تموجن کی فوج کی تعداد کے لحاظ سے برتر تھی۔ جموکھا کی فوج زیادہ تر نعمان اور کیرائٹس قبائل کے ترک سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اسی دوران تموجن کی تقریباً تمام فوج منگولوں کی تھی اور تھوڑا حصہ تاتاریوں کا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ترک فوج کے خلاف، جو جنگ میں کافی تجربہ کار تھے، منگولوں کی فوجوں کے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ جموکھا نے اپنے 500 فوجیوں کو فوری طور پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود تموجن نے ان 500 فوجیوں کے خلاف صرف 50 سپاہی بھیجے۔ جب 2 فوجیں میدان میں لڑنے لگیں تو تموجن نے اپنے تیر اندازوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ میدان جنگ میں موجود تمام سپاہیوں کو تیر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح جب تموجن نے اپنی فوج کے صرف 50 آدمیوں کو کھو دیا تو اس نے دشمن کی فوج کے 500 افراد کو مار ڈالا۔ جموکھا جو بہت غصے میں تھا، اس نے اپنی تمام فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تموجن نے منگول تیر اندازوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جنہیں وہ جنگ سے پہلے مشرق اور مغرب میں آباد کر چکا تھا۔ کیرائٹس پر شمال مشرق اور مغرب سے تیروں کی بارش ہوئی۔ اس وقت آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز موسلا دھار بارش ہوئی۔ ٹینگریزم کے مطابق طوفان اور گرج ٹینگری کے غضب کی علامت تھی، اس لیے ترک گرج سے بہت ڈرتے تھے۔ پھر جموکھا کی کمان میں ترک سپاہی بڑی ہیبت سے پکڑے گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ منگولوں کے عقیدے میں ترکوں کے لیے گرج کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے تموجن نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بھاگنے والے ترکوں پر حملہ کریں تاکہ منگولوں کو زبردست فتح حاصل ہو۔ نیز تموجن نے اس جنگ سے بہت سی چیزیں سیکھی۔ خاص طور پر وہ اس سے متاثر ہوا کہ کس طرح ترک اپنے مذہب کے لیے وقف تھے، اور اس نے سوچا کہ آنے والے سالوں میں وہ اسے اپنی طرف استعمال کر سکتے ہیں۔ جنگ کے بعد جموکھا اور وانگ خان جموکھا کے ملک بھاگ گئے۔ وانگ خان کو ان کے راستے میں ایک مسلح شخص نے مار ڈالا۔ منگول تعداد کے لحاظ سے ترکوں سے کم تھے۔ تموجن اور اس کے مشیر اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر وہ ترکوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ منگولوں کے لیے، جو اس وقت تک کسی طاقتور سیاسی ڈھانچے تک نہیں پہنچ سکے تھے، ترکوں کے ساتھ اتحاد کرنا سب سے زیادہ مستقل طریقہ لگتا تھا۔ جب تموجن نے مزید طاقت حاصل کی تو بہت سے قابل ذکر کمانڈر تموجن کے حکم کے تحت چلے گئے۔ خاص طور پر طاقتور کمانڈروں اور لیڈروں کی حمایت نے اس کی خود اعتمادی کو بڑھایا، لہٰذا انہی ترک کمانڈروں میں سے ایک نژاد سبوتائی نام کا کمانڈر تھا، جو کہ تموجن کا بہت وفادار تھا، اور اس نے کئی مرتبہ تموجن کو مختلف حملوں سے بچایا۔ اس نے ان مردوں کو خوف زدہ کیا جو تموجن سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس وجہ سے سبوتائی کی حمایت تموجن کے لیے بہت ضروری تھی۔ ترکوں کے اتحادی بننے کے لیے انہوں نے تموجن کی زندگی کے بارے میں یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ ٹینگری کی طرف سے ایک رہنما کے طور پر تعینات ہیں، اس لیے اس کی فوج میں بنیادی طور پر ترک شامل تھے، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے۔ جموکھا کے زیر انتظام زیادہ تر ترک قبائل فرار ہو کر تموجن کی صف میں شامل ہو گئے۔ جب تموجن کے رائٹس کی سرزمین میں داخل ہوا تو اس نے وہاں کے ترک قبائل کو اپنے لیے ذمہ دار بنا لیا۔ اس نے ترکوں کی ایک فوج بنائی۔ دوسری طرف جموکھا نے صرف انتظار نہیں کیا اور نعمان اور مرکز قبائل سے ایک لشکر تیار کیا اور تموجن پر دوبارہ حملہ کیا۔ تموجن نے یہ جنگ جیت لی اور جموکھا کو غلام بنا لیا۔ وہ جموکھا کو معاف کرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن جموکھا نے اسے مسترد کر دیا اور اس نے کہا کہ خون بہائے بغیر مجھے مار ڈالو۔ تموجن نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور خون نہ بہانے کے لیے تموجن نے جموکھا کی تمام ہڈیاں توڑ کر اسے مار ڈالا۔ اس طرح وانگ خان اور جموکھا کی تباہی اور تموجن کی جانب سے مرکٹس، نعمان اور کیرائٹس اور تاتاریوں کو تباہ کرنے اور اس کی قیادت میں دوسرے چھوٹے قبائل کو متحد کرنے نے اسے مشرقی وسطی کے میدانوں میں واحد طاقت بنا دیا۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب